اور ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو بغیر کسی وجہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آ جا کے وہ بیچارے 60-70 سال کے بابے ہی رہ جاتے ہیں 8-10 جنہوں نے نمازیں پڑھنی ہو، 2 نفل وہاں پڑھے، پھر 2 نفل جگہ چھوڑ کے ادھر پڑھے، پھر ادھر پڑھے، پھر ادھر پڑھے۔ نماز پڑھو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں نماز میں لطف نہیں آتا، نماز میں مزہ نہیں آتا، میرے محبوب کا نام لیتا رہے گا زندگی بھر تیری بکریاں چراتا رہوں گا۔ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، غریبوں مسکینوں کو کبھی کھانا بھی نہیں پوچھا تھا ہم نے۔ شہر سے باہر جانا ہوتا مسجد میں نماز پڑھ کے جاتے، شہر سے واپس مدینہ آتے، گھر بعد میں جاتے۔ مگر تم بھی تو میرا کہنا مانا کرو۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس کا تعلق نماز کی فرضیت و اہمیت کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر عقائد کے بعد جب عبادات کی باری آتی ہے تو عبادات میں سب سے افضل، سب سے اہم اور دین میں جس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ عبادت نماز کی عبادت ہے۔ جب کوئی شخص کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوتا ہے تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا مطالبہ جو شریعت اور دین کرتا ہے ایک مسلمان سے وہ نماز ادا کرنے کا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر جب پہلی وحی اتری اور عملی طور پر، فعلی طور پر آپ بار نبوت اپنے کندھوں پہ لے کے گھر آئے، پیر کا وہ دن تھا اور پیر ہی کے دن جبرائیل امین اللہ پاک کی بارگاہ سے حاضر ہوئے، وضو کرنے کا طریقہ سکھایا اور نماز پڑھنے کے حوالے سے تعلیم اللہ رب العزت کی جانب سے آپ تک پہنچائی۔ پہلے ہی دن سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے والے تھے اور آپ کے ساتھ ہماری ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی نماز میں شریک تھی۔ اور منگل کی صبح کو جو نماز پڑھی گئی اس میں ان 2 ہستیوں کے ساتھ جو تیسرے فرد شریک تھے وہ حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم تھے۔ یعنی اسلام لانے کے بعد، قبول اسلام کے بعد جو پہلا عملی فریضہ ہے وہ نماز ہے۔ اسی لیے کہا گیا حدیث پاک کے اندر کہ الفرق بین الکفر والاسلام الصلاۃ او کما قال، کہ اسلام اور کفر کے درمیان پریکٹیکلی جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ نماز پڑھنے والا رب کی بارگاہ میں جھک کر نماز پڑھ کر عملی طور پر اللہ کی بندگی اور مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے، جبکہ کافر یہ اعلان نہیں کرتا۔ تو مسلمانوں کی جو عملی نشانی ہے وہ اس کا نماز پڑھنے والا ہونا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس شخص کو تم مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو کہ وہ مومن انسان ہے، وہ چونکہ ایمان کا عملی تقاضا جو تھا وہ نماز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المومنون میں اہل ایمان کی نشانیاں بیان کی کہ کامیاب ہونے والے مومن کون ہیں۔ قد افلح المومنون، بے شک وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ آگے اللہ پاک نے ان کے 6-7 اوصاف کا بیان کیا، ان کے وصف بیان کیے کہ کون سے مومن، کیا خوبی ہے، کیا ان کے اندر خاص وصف ہے۔ تو پہلی بات فرمائی وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، جن کی نماز صرف اٹھنا بیٹھنا اور ٹکرے مارنا نہیں ہوتا، بلکہ نماز پڑھتے ہوئے ان کا جسم
کعبہ کی جانب ہوتا ہے اور ان کی روح رب کعبہ کی جانب متوجہ ہوتی ہے، وہ نماز میں خشوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور باقی اوصاف بیان کرنے کے بعد اسی آیت میں پہلا وصف بھی نماز کا ذکر کیا، اور جب آخری وصف بیان کیا وہاں بھی فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یہ وہ مومن کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کرنے والے، حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ نماز پنجگانہ پڑھنے والے، یہ نہیں کہ ایک پڑھ لی دو چھوڑ دی، دو پڑھ لی تین چھوڑ دی، یہ حفاظت نہیں ہے۔ اور اس کے اندر پھر طہارت شامل ہے کہ ان کی طہارت اچھی، عمدہ، صحیح معنی میں غسل بھی ان کا عمدہ ہوتا ہے، وضو بھی ان کا عمدہ ہوتا ہے، نماز کے جو باقی آداب ہیں اس کا بھی خیال کرتے ہیں، وقت کا خیال کرتے ہیں، لیٹ نہیں پڑھتے، ٹائم کے اندر پڑھتے ہیں، با جماعت پڑھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں شامل ہو جائیں تو یہ نماز کی حفاظت ہوا کرتی ہے۔ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، یہ مومن جو کامیاب ہونے والے، جن کی پہلی خوبی بھی نماز میں خشوع اور جن کا آخری خوبی بھی نماز کی حفاظت، کہا یہی لوگ وارث ہیں۔ باری تعالیٰ یہ کس چیز کے وارث ہیں؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ جنت فردوس کے وارث ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ آج آپ کی توجہ اس جانب کرانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی، میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ نماز کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو نماز کی اہمیت کے بارے میں علم ہی نہیں ہوگا، یقیناً ہوگا، مگر اس موضوع کو منتخب کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم اعضاء، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ باتیں ہر ایک کو پتہ ہے، فلسفہ ہر کوئی جھاڑ سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، سوال یہ ہے کہ سب کچھ پتہ ہے تو مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ ہمیں نماز کی اہمیت کو ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، جب سب کچھ پتہ ہے پھر تو اللہ پاک کی طرف سے حکم کا مطالبہ زیادہ شدت کے ساتھ ہوگا کہ نہ جاننے والا تو کہہ سکتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے پتہ نہیں تھا، جو جانتا ہے اس پر تو عذاب کا خطرہ زیادہ ہے کہ تمہیں پتہ تھا پھر بھی نہیں پڑھی، تم اہمیت کو جانتے تھے پھر بھی غافل رہے، تمہارے کانوں تک آذان کی آواز آتی تھی، حی علی الصلاۃ کا ترانہ گونجتا تھا، سن کر پھر بھی تم آنکھیں پھیر لیتے تھے۔ مؤذن جو اذان دیتا ہے، کیا مؤذن اپنے گھر کا بلاوا دیتا ہے؟ کیا مؤذن کو اپنی ذات کی طرف بلاتا ہے؟ وہ تو نمائندہ ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کیا حضرت بلال کو، اور میرے آقا کے مقرر کردہ مؤذن کے پیچھے پھر قیامت تک مؤذن آتے رہیں گے۔ یہ تو نمائندہ ہیں، یہ تو منادی کرنے والے ہیں، یہ تو ندا دینے والے ہیں۔ ندا وہ ہے جو ندا جس کا ڈنکا، جس آواز کو میرے مصطفیٰ نے اٹھایا تھا، وہ ربک فکبر، لوگوں آؤ اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ پیغام تو وہی ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جو نماز میرے آقا قائم کروانے کے لیے آئے تھے اسی نماز کا بلاوا مؤذن دے رہا ہوتا ہے۔ مؤذن کوئی ذاتی پکار تھوڑی دے رہا ہے کہ ہم بے پرواہ ہو کے گزر جائیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ دلوں سے وہ جو ایمان کی طاقت ہے، وہ جو ایمان کا حیا ہے، وہ جو انسان کے دل میں اللہ رسول کی قدر ہے، بدقسمتی سے اس زمانے نے ہمیں اتنا دور کر دیا ہے کہ تقاضا ہائے ایمان آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک وقت وہ ہوتا تھا کہ جب آذان کی آواز آیا کرتی تھی، آذان کی آواز، گھر کا ماحول اچانک بدل جایا کرتا تھا۔ آپ غور فرمائیے اس بات کے اوپر، گھروں میں کوئی چیز چل رہی ہے بند کر دیں۔ خواتین اگر گھر کے اندر بے پرواہی سے بیٹھی ہیں، فٹافٹ دوپٹے ڈھونڈتی، کپڑا سیدھا کرو، دوپٹہ سر پہ لاؤ،
کوئی مرد ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، ٹانگ نیچے کر لیتا تھا کہ اذان ہو رہی ہے. یہ حیا اور قدر تھا اللہ کے پیغام کا، خدا کے نام کا. یہ باتیں اب معاشرے سے دور ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی چلی جا رہی ہے. انسان کو اگر اذان کا حیا اور قدر نہیں ہوگی تو نماز کے بلاوے کی قدر کیسے ہوگی؟ اذان تو پہلی بنیاد ہے اس کی. اسی لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو شخص اذان کو دھیان سے سنے، اذان کا جواب دیتا جائے اور پھر اس کے بعد دعا مانگے، مجھ پر درود پڑھے اور میرے لیے وسیلے کی دعا مانگے، میں مصطفیٰ قیامت کو شفاعت کروں گا اس کی. میں اس لیے کہ اذان کو دھیان سے سنے گا تو نماز کے لیے کھڑا ہوگا. حاضر عزیز وقار، اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں، میں آپ کی توجہ پیغام قرآن پہ کراؤں گا. اللہ پاک نے نماز میں سستی کرنے کو، نماز چھوڑنے اور نہ پڑھنے کو تو کفر تک لے گئے. ایک قرآن مجید کی آیت ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. قرآن کی آیت پہ غور فرمائیں، نماز پڑھو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی مشرک لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے خدا کے سامنے، مومن تو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے. تم ان کی عادتیں کیوں اپنا رہے ہو؟ تم ان کا طریقہ کیوں اپنا رہے ہو؟ منافقوں کے بارے میں کہا کہ نماز تو پڑھتے ہیں، چونکہ کلمہ پڑا ہوا ہے، اسلام کا اظہار کیا ہوا ہے، اس لیے لوگوں کے سامنے نماز تو پڑھنی پڑتی ہے، مگر وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں لیزی ہو کے اٹھتے، سست ہو کے اٹھتے ہیں. دل نہیں کرتا ان کا بوجھل ہو کر کہ فلاں بھی دیکھ رہا ہے، فلاں بھی دیکھ رہا ہے، نماز نہ پڑھی تو کیا کہیں گے، یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. اٹھتے ہیں نماز کے لیے مگر سست ہو کر. اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو نماز ٹھیک ہے جی پڑھتے ہیں نماز کا، یا گھر والے یاد دلائیں گے بیٹا نماز پڑھ لو، جماعت تو گزر گئی، اچھا میں پڑھ لیتا ہوں. یہاں تک کہ عصر کے بارے میں کہا گیا کہ جب سورج ڈوبنے کے قریب آ جاتا ہے اس وقت اٹھ کے میرے آقا نے کہا مرغے کے ٹھنگو کی طرح ٹھنکے مار کے نماز پڑھ لیتا ہے. اللہ ایسی نماز کو اٹھا کے نمازی کے منہ پہ دے مارتا ہے. خدا محتاج ہے ہماری نمازوں کا؟ وہ محتاج نہیں ہے. اگر ہمارے دل میں خدا کی محبت نہیں، اللہ کی چاہت نہیں، خدا کے لیے عشق نہیں ہے کہ مولا تو اتنا عظیم ہے کہ میں تیرا بندہ تڑپتا ہوں کہ میری پیشانی تیرے در کے آگے جھک جائے، اگر یہ تڑپ نہیں ہے تو پھر نماز کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نماز میں لطف نہیں آتا، نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز میں دھیان نہیں آتا. ہم نے نماز کتنے شوق سے پڑھی ہے، کبھی یہ بھی اندازہ فرمائیے. ایک وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اللہ پاک کے فرشتے نے کہا باری تعالیٰ ابراہیم تیرے دوست ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو دوست کو ذرا آزماؤں، چیک کروں. اللہ نے کہا جاؤ آزما کے چیک کر لو. اس فرشتے نے آ کر اپنی ملکوتی آواز میں اللہ کی آواز بلند کی، نعرہ مارا اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے ویران بیابان میں اپنے محبوب کا نام سنا، تڑپ اٹھے کہ میرے محبوب کا نام لینے والا کون ہے. وہ فرشتہ انسانی شکل میں سامنے تھا. آپ اس کے پاس گئے، کہا تو جانتا ہے میرے محبوب کو؟ خدا سے جب تک رشتہ محبوب کا نہیں ہوگا نماز کا مزہ نہیں آ سکتا. نماز کا لطف تب آئے گا جب یہ خیال ہو کہ میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. جب رب سے ملاقات کا خیال ہوگا پھر وضو کرنے میں بھی مزہ آئے گا، اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں. پھر انسان کا ایک ایک عمل لطف والا بن جائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ میرے محبوب کا ایک بار نام تو لو. اس نے کہا پہلے تو میں نے مرضی سے لیا تھا، اپنی میری مرضی تھی، اب آپ کہتے ہو اگر میں لوں تو کیا انعام دو گے، کیا دو گے؟ آپ نے کہا میری یہ بکریاں ہیں، ہزاروں بکریوں کا ریوڑ تھا، تو ایک بار میرے سامنے میرے محبوب کا نام لے، آدھی بکریاں تجھے عطا کر دوں گا میں. اس نے پھر اللہ کہا، محبوب کا نام سننا تھا، دل اور مچل گیا، روح اور تڑپ گئی. کہا ایک بار پھر نام لو. کہا آپ کیا دو گے؟ کہا باقی آدھی بکریاں بھی لے جانا. اس نے پھر نام لیا. جو محبوب کا نام لیا جاتا جا رہا ہے عشق اور تڑپ بڑھتی چلی جا رہی ہے. کہا پھر نام لے میرے یار کا. کہا اب کیا دو گے؟ بکریاں ساری دے چکے. کہا بکریاں تجھے دے چکا، بکریاں چرانے کے لیے کوئی چرواہا بھی تو چاہیے ہوگا نا. تو وعدہ کر میرے محبوب کا نام لیتا رہے گا، زندگی بھر تیری بکریاں چراتا رہوں گا. وہ فرشتہ بھی کہہ اٹھا مولا سچ کہتا ہے تو ابراہیم عاشق ہے تیرا. محبت تو ایسی ہوتی ہے.
عشق تو یہ ہوتا ہے کہ محبوب کے نام پہ سب کچھ قربان، اور ہم محبوب کے نام پر اپنے چند منٹ بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنا آرام بھی تھوڑا سا ڈسٹرب کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ ڈسٹرب نہیں ہوتا، تھکا ہوا بندہ خدا کی عزت کی قسم وضو کر کے نماز پڑھے تھکاوٹ اتر جایا کرتی ہے۔ آپ میں سے 100 بندے اس بات کی گواہی دیں گے۔ کبھی بہت تھکے ہوئے آئیں اور اس وقت اپنے آپ پر قابو رکھیں، تازہ وضو کریں اور وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ ہمارا تجربہ ہے اور کئی لوگوں کا تجربہ ہے کہ تھکاوٹ اتر جایا کرتی ہے، انسان فریش ہو جاتا ہے اس وقت نماز کے ساتھ۔ تو اس لیے ہم تو چھوٹی چھوٹی وجہ پہ نماز چھوڑ دینے والے لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ بڑے بڑے نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں، ان کی بعد میں جب اولادیں آتی ہیں تو ان کے بگاڑ کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ نماز چھوڑنے سے ہوتی ہے۔ میں اس کا اطلاق کرتا ہوں، بڑے بڑے پیر بزرگ گھرانے ہوتے ہیں، بزرگان دین کے اولیاء اللہ کے گھرانے ہوتے ہیں، ولی تو گزر جاتا ہے، پیچھے اولادیں ان کے نقش قدم پر چلیں تو اللہ کا کرم ان کو ملتا رہتا ہے، زیادہ بڑھ کے ملتا ہے چونکہ ولی کی اولاد ہوتی ہے، اللہ کا کرم زیادہ بڑھ کے ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فخلف من بعدہم خلف، ان صالحین کے بعد پھر کچھ ایسے لوگ آئے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کی پابندی چھوڑ دی، نماز کے ٹائم کا کیئر کرنا چھوڑ دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفس کی پیروی میں لگ گئے، فسوف یلقون غیا، وہ جہنم کی وادی غے کا سامنا کریں گے وہ لوگ، چونکہ وہ نماز کو ضائع کرنے والے بن گئے۔ یہاں پر ایک اور آیت کریمہ کا حوالہ دوں گا، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اہل جہنم آپس میں، جیسے کوئی جیل کسی کو ہو جاتی ہے نا، تو مجرم جیل میں جا کر ایک دوسرے سے پوچھتا ہے تو کیوں آیا ہے، تیرا کیا جرم تھا، تو کیا کر کے آیا ہے، تو کیا کر کے آیا ہے، آپس میں تعارف کراتے ہیں، تبادلہ خیال ہوتا ہے مجرموں کا۔ تو جہنم میں مجرم پوچھیں گے بھئی تو کس لیے جہنم میں آ گیا، جانتے ہیں وہ کیا کہے گا، قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غریبوں مسکینوں کو کبھی کھانا بھی نہیں پوچھا تھا ہم نے۔ یہ فرد جرم ہے، جہنمیوں کی فرد جرم ہے، یہ جہنم اس لیے چلے گئے تھے کہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے ہم۔ حاضر ندی وقار، آج بدقسمتی کے ساتھ اس مسجد میں آپ یہاں تشریف فرما ہے، ابھی جمعہ کا وقت ہے، ماہ رمضان کی برکات ہیں، نیچے بیسمنٹ بھی بھرا ہوگا الحمدللہ، یہ بھی بھرا ہوگا، چھت بھی بھری ہوگی، عید کا دن آئے گا شامیانے اوپر لگانے پڑیں گے، اور جگہ مسلمانوں کی کمی کوئی نہیں، مگر سوال یہ ہے کہ پھر مسلمان جو پنجگانہ نمازیں اللہ رسول نے فرض کی ہیں وہاں مسلمان کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ میں وہ دوست جو دور کے علاقوں سے آئے، کسی اور محلے سے، کسی اور کونے سے آئے ہیں صرف جمعہ کے لیے، ان کا معاملہ الگ ہے۔ میرے مخاطب میرے اقبال پارک کے رہنے والے احباب ہیں، جن کے گھر پاس ہیں، جن کے لیے یہ مسجد قریب ترین ہے کہ نماز وہاں پہ پڑھی جائے۔ آ جا کے وہ بیچارے 60-70 سال کے بابے ہی رہ جاتے ہیں 8-10 جنہوں نے نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ یہ عملی صورتحال ہے، آپ کبھی آ کے دیکھیے، ابھی عید گزرے گی، آپ عید کے بعد اگلے دن آ کے فجر پڑھ لیں، پتہ لگ جائے کتنے بندے ہیں یہاں پر۔ یہ درد ہے، یہ ایک تکلیف ہے انسان کو، ایک مسلمان کو ہونی چاہیے، اور خاص طور پر جو دین کی دعوت دینے والے دائی ہیں اسے یہی دکھ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے، چونکہ اللہ فرماتا ہے فذکر، لوگوں کو نصیحت کریں، فَإِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، بے شک آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آقا کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے امت کے دائیوں کا کام نصیحت کرنا ہے کہ لوگوں کو یاد کروائیں۔ معلومات کی کمی نہیں ہے، یاد دہانی نہیں ہے، تذکیر نہیں ہے، نصیحت نہیں ہے، اس لیے چیزیں بھول جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب کوئی پریشانی آئے، تکلیف آئے تو صبر اور نماز سے مدد مانگا کرو۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، کوئی پریشانی آئی میرے مصطفیٰ مسجد میں سجدے میں اپنا سر رکھے ہوتے تھے، حتیٰ کہ طوفان آ جاتا، سخت آندھی آ جاتی، حضور مسجد میں جا کے سجدے میں سر رکھے ہوتے تھے۔ سورج گرہن لگ گیا، آپ پڑھتے ہیں نا صلاۃ کسوف ہے، صلاۃ خسوف ہے، چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز، کیا ہو جاتا ہے؟ سورج کو گرہن لگ گیا، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، شاید کل میرے خیال میں دنیا میں گرہن لگا رہا ہے، ہمارے ملک میں نظر نہیں آیا،
مگر میرے آقا جب کوئی ایسا چینج دیکھتے، کوئی علامت دیکھتے، باوجود اس کے کہ آپ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا علم رکھنے والے حبیب ہیں، مگر سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والے بھی میرے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حتیٰ کہ کبھی گھر میں فاقہ ہوتا، بھوک لگی ہوتی، میرے مصطفیٰ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ ایک بار فاقہ تھا کئی دنوں کا، سرکار مسجد میں آئے، 2 نفل وہاں پڑھے، پھر 2 نفل جگہ چھوڑ کے ادھر پڑھے، پھر ادھر پڑھے، پھر ادھر پڑھے، جگہ بدل بدل کے نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے ساتھ ایک لنک اور تعلق تھا۔ شہر سے باہر جانا ہوتا، مسجد میں نماز پڑھ کے جاتے، شہر سے واپس مدینہ آتے، گھر بعد میں جاتے، پہلے جا کے 2 نفل پڑھتے مسجد کے اندر جا کر۔ کہاں گیا حضور سے محبت کرنے والوں؟ حضور کا طریقہ کہاں چلا گیا؟ آقا کا نقش قدم کہاں چلا گیا؟ سورہ المائدہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، آیت نمبر 14، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میری رحمت تمہارے ساتھ ہے، میرا کرم تمہارے ساتھ ہے۔ کب؟ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز پڑھتے رہو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، تو میری رحمت، میرا کرم تمہارے ساتھ ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر نماز چھوڑ دو گے، زکوٰۃ چھوڑ دو گے، میرے رسولوں کے رستے کو چھوڑ دو گے، دین کی مدد کرنا چھوڑ دو گے، اگر تم دین کو چھوڑ جاؤ گے تو اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم بھی تمہارے سے ہٹ جائے گا۔ واضح طور پہ فرمایا گیا ہمیں۔ وہ آیت کریمہ پڑھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے حبیب جب میرے بندے مجھ سے، آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ رب کہاں ہے، آپ کہیں کہ میں قریب ہوں، رب قریب ہے۔ اجیب دعوت الداع، میں ہر دعا کا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی تو میرا کہنا مانا کرو، میں تمہاری دعائیں مانوں۔ تم چاہتے ہو ہم ہاتھ اٹھائیں اللہ مان لے، تو اللہ فرماتا ہے میں جو کہتا ہوں میرے بھی تو مان لو نا۔ تم چاہتے ہو ہم ہاتھ اٹھائیں اللہ ہماری مان لے، وہ کہتا میں مانتا ہوں، میں کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، کسی کو ویسے مل جاتا ہے جیسے اس نے مانگا، کسی کو اور اچھا دے دیتا ہوں جس کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، کسی سے مصیبتیں ہٹا دیتا ہوں، کسی کو قیامت کے دن اجر دے دیتا ہوں۔ دعا میں کسی کی رد نہیں کرتا، میں ہر ایک دعا قبول کرتا ہوں، تمہیں نظر آئے یا نہ آئے، مگر تم بھی تو میرا کہنا مانا کرو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تمہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانو۔ اب رب کا کہنا نہیں مانیں گے تو پھر اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑیں گے، اور ہم بھگت رہے ہیں۔ حاضر عزیز وقار، میں کچھ احادیث کا حوالہ دینا چاہوں گا، وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن جو حساب ہوگا انسان کا، عبادات میں سے، حقوق اللہ میں سے، وہ نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز اچھی تو باقی اعمال بھی قبول، اگر نماز میں کمی ہے تو باقیوں کو دیکھا ہی نہیں جائے گا، جیسے کہ دیگ میں سے دانہ چکھنا، بس اٹھا کے نماز چیک کر لیں گے، اگر وہ ٹھیک ہے تو باقی ٹھیک ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں تو باقی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے میں نے آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتها، ٹائم پر نماز پڑھنا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ کہا والدین سے نیکی کرنا، یعنی اللہ کے حق میں پہلے نماز اور مخلوق کے حق میں پہلے ماں باپ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم آقا کے ساتھ جا رہے تھے، میں نے جاتے جاتے پوچھا آقا کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ آقا نے پوچھا معاذ تم نے بہت بڑی چیز کا سوال پوچھا ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں، تم نے بہت بڑا سوال پوچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے گا جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ فرمایا سن لو، نماز پڑھنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، فرض زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور جس پہ واجب ہو فرض ہو اس کا حج کرنا، یہ کام جو کرتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے، جہنم سے بچا لیتا ہے اس کو۔ یہ بنیادی فرائض ہیں، بنیادی ذمہ داری ہے۔ حاضر عزیز وقار، اور یہاں پر آخری حدیث پاک جو میں ذکر کروں گا وہ یہ ہے اہمیت نماز پر۔
کہ میرے آقا کریم علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اور آخری کلمات جو آقا نے اپنے لب سے ادا فرمائے، کچھ اہمیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بندہ دنیا سے جائے تو آخر میں جو کہہ کے جائے تو اس کے چاہنے والے اس بات کی قدر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یار آخری تعلیم یہ دی تھی انہوں نے، جانتے ہیں وہ آخری تعلیم کیا تھی؟ یہ لفظ کہتے کہتے سرکار دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، نماز نماز، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ یہ 3 لفظ، نماز نماز، جو تمہارے زیر انڈر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا خیال کرنا، یہ آخری لفظ ہیں جو سرکار کے اس دنیا سے پردہ فرماتے حضور نے پڑھے تھے۔ 2 بار نماز کا لفظ بولا، نماز نماز، اور پھر کہا تمہارے زیر دست لوگ، کوئی بندہ آفیسر ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی میل آنر ہے، نیچے کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے حق کا خیال کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ آخری نصیحت یہ ہے عبادت میں، نماز، اور پھر مخلوق کا حق کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا کسی کے ساتھ۔ ہم نے کیا حال کیا آقا کی تعلیم کا؟ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ اس پر ہمیں خود اپنے اندر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز تو فرض ہے، مگر صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے جی میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں۔ آپ کو مسجد میں کم بندے بھی نظر آتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اپنے لوگ گھر میں پڑھ لیتے ہوں گے۔ بے شک نماز کا فرض گھر میں پڑھنے سے بھی ادا ہو جائے گا، مگر نماز با جماعت پڑھنے کو میرے آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے واجب اور لازم قرار دیا ہے۔ قرآن نے جمع کا صیغہ بولا، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ یہ جماعت کا حکم ہے نماز قرآن کے اندر، یہ اللہ جماعت کا حکم دے رہا ہے، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، یعنی مل کر لوگوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ اور میرے آقا کی حدیث پاک ہے بخاری شریف میں کہ با جماعت نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ اجر اور ثواب رکھتی ہے۔ 27 مرتبہ زیادہ ثواب ہے اس کا جو نماز با جماعت پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بندہ اچھی طرح گھر میں وضو کرتا ہے، عمدہ وضو کرتا ہے، اچھا وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف، اور اس کی نیت اللہ کی عبادت کرنا ہوتی ہے، تو ہر قدم قدم پہ اللہ اس کا درجہ بلند کرتا جاتا ہے، گناہ کو مٹاتا چلا جاتا ہے۔ اور جب تک وہ باوضو رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کو سلامتی نصیب کر، یا اللہ اس کو رحمت نصیب کر۔ بندہ جب تک وضو میں رہتا ہے نماز کے بعد وہ نماز میں ہی شمار ہوتا ہے، اور جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور بڑی ہلا دینے والی حدیث پاک ہے، انسان اس کو پڑھ کے اور سن لے اور پھر نماز چھوڑ دے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 218، کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 218، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک بار اب نماز کے لیے آئے تو لوگوں کو کم دیکھا جماعت میں کھڑے ہوئے، تو آقا نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں پر اپنی جگہ کوئی امام مقرر کروں اور ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو بغیر کسی وجہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ سخت بات کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ بھی کوئی ہلانے والی بات ہو سکتی ہے کہ آقا فرمائے میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں کسی کو کھڑا کروں؟ اور یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ نبی یہ رحمت کہہ رہے ہیں، رحمت للعالمین فرما رہے ہیں۔ اس قدر ناراضگی، آقا کی اتنی ناراضگی کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی شرعی وجہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ ایک دل، ایسا دل جو ایمان والا دل ہے اور ایسا دل جو محبت والا دل ہے، اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں کہ محبوب اتنا ناراض ہو جائے کہے کہ میں آگ لگا دوں گا، اور پھر دعویٰ محبت کا بھی ہو، پیار کا بھی ہو، چاہت کا بھی ہو، عشق کا بھی ہو۔ میرا یہی پیغام ہے تمام ماں باپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ
جب تک انسان کو صحت اور سلامتی میں رکھتا ہے، انسان میں چلنے پھرنے کی طاقت ہے، اسے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنی چاہیے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو مرتے دم تک باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔